اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کا میزبان ارسلان کیانی ایک خوبصورت سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کتابیں لکھنا، اتنی زیادہ لکھنا اور اس کم عمر میں لکھنا اور اتنی پیچیدہ لکھنا، یہ ہنر کیسے آیا؟ اتنی کم عمر میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور اتنی کتابیں کیسے لکھتی؟ ہمارے ساتھ ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے جانتے ہیں کہ یہ جذبہ نثر نگاری کا کیسے بیدار ہوا، کس سے انسپائر ہوئے۔ شاعری بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، اردو ادب کے فروغ کے لیے بھی کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ قابل دیدنی ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، چھوٹے تو ہیں لیکن سب کے دلوں کے ٹوٹے ہیں آپ۔ بس یہ سب کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ بابر صاحب، اتنی کتابیں لکھ دی 20 سال کی عمر میں، کیسے ممکن ہو گیا؟ ویسے اتنی تو نہیں لکھی، صرف 7 لکھی ہیں اور 8ویں کے اوپر کام جاری ہے۔ تو بس یہ جب شوق ہو، جنون ہو، کچھ کرنے کی لگن ہو، جب بے چین ہو انسان، تو کسی نہ کسی نتیجے پہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا ہی دیتا ہے۔ چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ پہلی کتاب کب لکھی آپ نے؟ پہلی کتاب اس وقت میں نے لکھی تھی، بلکہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں اس چیز کو جب بیان کرتا ہوں تو اکثر وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت درخواست لکھنا بھی نہیں آتی تھی جب آپ نے پہلی کتاب پبلش کر دی۔ تو اس وقت میری عمر تقریباً 12.5 سال تھی اور میں 8th میں پڑھتا تھا جب میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی، نہیں پبلش کی جب میری 8th کلاس میں کتاب بھی پبلش کر دی؟ کتاب کا عنوان کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلی جو میں نے کتاب لکھی تھی مذہب کے حوالے سے میں نے اس کو ٹچ دیا تھا، اور نماز کے حوالے سے میں نے پہلی کتاب لکھی تھی اپنی۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، شاعری کے بھی شوقین ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنی کم عمر میں اتنی چیزیں کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ بس لگن ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، وہ جس کو کہتے ہیں نا بیکار سے بیگار بلا۔ تو میں بیکار رہنے سے اس چیز کے اوپر پراٹی دیتا ہوں کہ بیگار ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ تو بس جب وقت ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ اس کو جاری و ساری رکھے۔ تو بابر کس سے انسپائر ہوئے ہیں، کس سے سیکھنا شروع کیا ہے؟ بابر کو کون کون سپورٹ کرتے ہیں؟ ویسے بنیادی طور پہ تو انسان کی جو جس کو کہتے ہیں نا، انسان کے اندر جو فطرتی اللہ تعالیٰ نے ایک عمل رکھ دیا ہوتا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے آپ اگر علامہ اقبال کو پڑھیں تو سب سے زیادہ علامہ اقبال نے کس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے؟ وہ خودی کے اوپر فوکس کیا ہے، یعنی ہے انسان اپنا آپ پہچان۔ ہم کسی کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ یار وہ بڑا قیمتی ہے، یہ ہے، وہ لکھاری ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار میں اس معاشرے کے لیے کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو نہیں تراشتے، اپنے آپ دوسروں کو تراشتے، اپنے آپ کو نہیں تراشتے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں بھی ہیرا ہوں، خود کو تراشوں تو کہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایبلٹی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ایک تراشنے کا عمل ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے کوئی گزرتا ہے۔ آپ کو کس نے تراشا ہے؟ بس بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو آپ کی ذات میں جب آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا کسی ایک راستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو بہت ساری ڈیفرنٹ تھنگس ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ فیلڈ چنی۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے 7 کتابیں لکھی ہیں اور میرا 8ویں کے اوپر کام جاری ہے، اور جو میری کتابیں پبلش ہوئی ہیں وہ 4 ہوئی ہیں ابھی تک۔ 4 پبلش ہو گئی ہیں، باقی ان پروسیس ہیں۔ تو بابر صاحب، 20 سال کے آپ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ اتنے ہنر ہیں، اتنی صلاحیتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ شاعری بھی کرتے ہیں، سنا تو یہی ہے شاعری وہی صحیح کرتے ہیں جن کو صحیح محبت ہو، سچی محبت ہو۔ تو بابر کو آج تک محبت ہوئی ہے اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد؟ بابر کو دل لگی ہوئی ہے یا بابر نے آگے کچھ سوچا ہے اس حوالے سے؟ ایک شعر مجھے اس بات پہ حسن علی راجہ صاحب کا یاد آ رہا ہے، وہ میں سنا دوں گا کہ اب ایک سا موسم تو ہمیشہ نہیں رہتا، اب ایک سا موسم تو ہمیشہ نہیں رہتا، ممکن ہے کسی روز اچانک کوئی آئے۔
تو دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعا کریں کوئی اچانک آ جائے تو۔ آپ دروازے کھول کے کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، بلا رہے ہیں، بلاوا دے رہے ہیں کہ جس نے آنا ہے آ جائے۔ افراد کے قدموں کو ترستی ہے میری شام، کھولے ہوئے بیٹھا ہوں میں بیٹھک کوئی آئے۔ واہ واہ، یہ خوبصورت جو رنگ آپ نے شروع کر دیا ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ شاعری میں کس کو فالو کریں؟ شاعری میں ویسے تو جو شاعری میں انتہا جس بندے نے کر دیا وہ تو ہمارے ڈاکٹر اقبال ہیں، لیکن میں جن کو پسند کرتا ہوں یا جن کو میں بہت، کیونکہ اقبال کی شاعری سمجھنے کے لیے بھی اقبال کے جو ہے نا وہ معیار کا ذہن چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جن کو فالو کرتا ہوں وہ میر تقی میر ہیں، خواجہ حیدر علی آتش ہیں، ان دونوں کو میں کافی زیادہ اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ اور جہاں تک پسند کا تعلق ہے وہ تو بے شمار ہیں، اپنے اس کوہٹا میں، اس پٹھار میں ایسے ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں کہ بلکہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے موسم فراز صاحب کا، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ میں تو سمجھا تھا کھیل ہے کوئی، میں تو سمجھا تھا کھیل ہے کوئی، عشق نے دھو کے رکھ دیا مجھ کو۔ تو یہ ایسے ایسے بہترین شاعر بھی کوٹا میں موجود ہے، تو پسند تو بہت ساروں کو کرتا ہوں۔ بابر سلیم صاحب، یہ نثر نگاری بیسیکلی ہے کیا؟ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے دوں گا، بڑے بڑے لکھاری لکھ کے چلے گئے ہیں اور وہ تاریخ رقم کر گئے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ بنیادی طور پہ اردو میں دو چیزیں ہیں، ایک شاعری ہے اور ایک نثر ہے، اور میں جس چیز میں اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے مشاہدات کو قلم بند کر رہا ہوں وہ نثر ہے۔ نثر ہے۔ بابر سلیم صاحب، لاسٹ میں آپ ینگ جنریشن کو کیا میسیج دیں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا لائے ہوئے ہیں، کیا ان کو سنائیں گے، کیسے ان کے دلوں کو محظوظ کریں گے؟ پیغام تو شاید میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پٹھار کے لوگوں کو، کوہٹا کے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو کوئی پیغام دے سکوں۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو کتابوں کے ساتھ ایک تعلق ٹوٹ گیا ہے اس تعلق کو بحال کریں، دوبارہ سے لائبریریوں کا جو رجحان ہے وہ پیدا کریں، اور مطالعے کا جو ہے نا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ یہی میرا پیغام ہے آج۔ کیا سنائیں گے ناظرین کو؟ آپ کی بھرپور خواہش، فرمائش، آرزو پر ایک غزل سنا دیتا ہوں۔ حسن زی راجہ صاحب کی غزل ہے، ان کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں کیونکہ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مجھے سکھاتے بھی ہیں، تو انہی کی میں غزل اکثر پڑھتا رہتا ہوں، تو آج بھی انہی کی پڑھ دیتا ہوں کہ دوسروں کی طرح تم سمجھتے ہو کیا صرف سورج اگا اور یہاں دن ہوا، دوسروں کی طرح تم سمجھتے ہو کیا صرف سورج اگا اور یہاں دن ہوا، ایسا بالکل نہیں، ہم نے برداشت کی رات کی کاٹ جب تب یہ ممکن ہوا، تجھ سے مشروط تھی ہر کہانی یہاں، تیرے کردار سے تھی روانی یہاں، تجھ سے مشروط تھی ہر کہانی یہاں، تیرے کردار سے تھی روانی یہاں، ندیاں جم گئیں، گردشیں تھم گئیں، رک گئی دھڑکنیں، وقت ساکن ہوا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بابر سلیم صاحب ایک نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک انسپریشن ہے۔ ایسے نوجوان جو کہ ہماری جو مادری زبان اردو ادب کے فروغ کے لیے ہمیشہ محنت کرتے ہیں، اس عمر میں اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ امید کرتے ہیں کہ اوصاف ڈیجیٹل کا یہ چھوٹا سا دھماکہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کیجیے اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔